हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम है लियाकत और आप देख रहे हैं खुफिया राज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अक्सर कुछ नास्तिक लोगों के मुंह से सुना गया है कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। इस मंतक को ये कहकर वो पेश करने की कोशिश करते हैं कि अगर खुदा मौजूद है तो फिर हमें दिखता क्यों नहीं है। मजीद मालूमात से पहले वीडियो को लाइक, खुफिया राज चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो दोस्तों, इस कायनात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनको देखा या सुना नहीं जा सकता, लेकिन वो हमारे दरमियान मौजूद ज़रूर हैं। बस उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, और वो एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 6, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स हमारे चारों तरफ मौजूद है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक किस्म है, जो कि बिजली और मकनातीसों के नमूनों के तसलसल से वजूद में आती है, जो कि खाली जगह में सीधे खत पर रोशनी की रफ्तार से सफ़र करती है। रेडियो वेव्स को हेनरिच हर्ट्ज ने सन 1800 में दरियाफ्त किया। रेडियो वेव्स का कम्युनिकेशन में इंतहाई अहम किरदार है। तार वायर के बगैर जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो रेडियो वेव्स के मरहून मिन्नत है। रेडियो वेव्स की ही मदद से एक एंटीना रेडियो वेव्स पैदा करके उसको खला में सेंड करता है, और दूसरा एंटीना जिसको रिसीवर बोलते हैं वो इन रेडियो वेव्स को रिसीव करता है। हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में रेडियो वेव्स का अहम किरदार है, जैसा कि इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, रेडियो एंड अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो रेडियो वेव्स के ही वजह से हम इन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। रेडियो वेव्स ना सिर्फ हमें ये सहूलियात मुहैया करती है, बल्कि खलानुरद इसे स्टार्स और कायनात की वस्तुओं का मुशाहदात करने में भी इस रेडियो वेव्स को इस्तेमाल में लाते हैं। इंसान नेकेड आइज़ यानी इंसान नंगी आंख से रेडियो वेव्स को नहीं देख सकता। इसको देखने के लिए रेडियो टेलीस्कोप इस्तेमाल की जाती है। नंबर 5, एंटी मैटर। दोस्तों, हमारी सारी कायनात लाइक हमारी ज़मीन, हमारा सूरज, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज़, पहाड़, पौधे, जानवर, हम यानी दुनिया की हर चीज़ मैटर यानी मादे से बनी है। एक थ्योरी के मुताबिक जब कायनात का अजीम धमाका यानी बिग बैंग हुआ, तब मैटर जिस मादे से हम बने हैं और एंटी मैटर ये दोनों वजूद में आए। मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे की ज़िद हैं। दोस्तों, एंटी मैटर कायनात में पाया जाने वाला एक मादा यानी मैटर है, और ये एक दूसरे के अगेंस्ट मुखालिफ इलेक्ट्रिक चार्ज रखते हैं। इसीलिए जब मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं तो एक खौफनाक ब्लास्ट होता है और मैटर और एंटी मैटर एनर्जी में तब्दील हो जाते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक जब बिग बैंग हुआ तो उसके बाद मैटर जिस मादे से हम बने हैं ये मिकदार में काफ़ी ज़्यादा था, और एंटी मैटर जो हमारे इस मादे के अगेंस्ट काम करता है वो कम था। तो इसका नतीजा ये निकला कि एंटी मैटर कम और मैटर ज़्यादा होने की वजह से दोनों का ब्लास्ट होते रहे और आखिरकार एंटी मैटर ख़त्म हो गया। साइंसदानों के मुताबिक कायनात में कहीं ना कहीं एंटी मैटर बनता रहता है, लेकिन मैटर की ज़्यादा मिकदार होने की वजह से इसके टकराने से, तसादम से एंटी मैटर ख़त्म होता रहता है। दोस्तों, मैटर और एंटी मैटर की ज़रा सी मिकदार टकराने से कई हज़ार एटम बमों जितनी एनर्जी पैदा होती है, जिससे साइंसदान एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट तैयार करने का सोच रहे हैं जो कि लाइट की रफ्तार से स्पेस में ट्रैवल करता हो, और कायनात के फासले किसी हद तक सिमट जाएंगे और इंसान की हज़ारों साल से दूसरे जहानों में बसने और दूसरी दुनियाओं को तलाश करने की आरज़ू पूरी हो जाएगी। इसलिए साइंसदान एंटी मैटर की तलाश में सरगर्दा हैं। कायनात में एंटी मैटर मौजूद ज़रूर है पर दिखता नहीं है। नंबर 4, डार्क मैटर। डार्क मैटर को सन 1933 में स्विस अमेरिकन खलानुरद फ्रिट्ज ज़्विकी ने दरियाफ्त किया। दोस्तों, मैटर हर वो चीज़ है जिसको हम देख या छू सकते हैं। कायनात में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक चाँद, सूरज, सितारे, हमारी ज़मीन, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यानी कि कायनात की हर वो चीज़ जो हमें दिख रही है या रोशनी हमारी तरफ भेज रही है, ये सभी अजसाम, सभी ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स विजिबल मैटर से बने हैं, यानी वो मैटर जो हमें दिखता है और जिसको हम छू सकते हैं।
لیکن کائنات میں ایک ایسا میٹر یعنی مادہ بھی پایا جاتا ہے جو کہ انویزیبل ہے اور ہم کو دکھتا نہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ تو اس میٹر کو جو ہمیں دکھتا نہیں ہے اس کو ہم ڈارک میٹر کہتے ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے جو ویزیبل میٹر ہے، جس میٹر سے ہم سب اور ہماری یہ ساری کائنات بنی ہے، وہ صرف کائنات کا 5% اپنا حجم کائنات میں 5% رکھتا ہے۔ لیکن یہ جو انویزیبل میٹر ڈارک میٹر ہے، یہ کائنات میں 20 سے 25% اپنا حجم رکھتا ہے اور باقی 70% ڈارک انرجی اور ادر آبجیکٹس پر مشتمل ہے۔ دوستو انسانی آنکھ صرف اسی جسم، اسی آبجیکٹ کو دیکھ سکتی ہے جو کہ روشنی کو ریفلیکٹ یعنی اس کو نقص کرے، روشنی کو ایبزورب یعنی جذب کرے اور روشنی کو ریٹریکٹ یعنی کہ اس کو موڑ دے۔ اگر کوئی بھی مادہ، کوئی بھی جسم، خلائی جسم یا کوئی بھی چیز جو روشنی کو یہ تینوں عمل میں سے کوئی ایک عمل بھی نہ کرتی ہو تو انسانی آنکھ اس آبجیکٹ، اس جسم، اس چیز کو ہرگز نہیں دیکھ سکتی۔ ڈارک میٹر کا بھی یہی معاملہ ہے کہ نہ تو یہ روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، ریٹریکٹ کرتا ہے، نہ ہی یہ روشنی کو ایبزورب کرتا ہے۔ اس لیے یہ سائنسدانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہے، یہ سائنسدانوں کو دکھتا نہیں ہے۔ تو سائنسدانوں کے پاس 2-3 میتھڈز ہیں جن کے ذریعے وہ کائنات، یونیورس یعنی کہ کسی بھی آبجیکٹ کو آبزرو کرتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ کسی بھی ٹیلیسکوپ کے ذریعے کائنات کو آبزرو کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ انتہائی طاقتور ریڈار سگنلز بھیج کر اس خلائی جسم کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن ڈارک میٹر نہ ہی کسی ٹیلیسکوپ لیکن ڈارک میٹر نہ روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، ریٹریکٹ کرتا ہے، نہ ہی ایبزورب کرتا ہے، تو اس لیے خلائی دوربین کے ذریعے ڈارک میٹر کو دیکھا نہیں جا سکتا اور نہ ہی کوئی بھی ریڈیو ویو سگنل اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، تو اس لیے اس کو ابھی تک دیکھنا ناممکن ہے۔ تو اس لیے ڈارک میٹر انویزیبل تھنگز میں آتا ہے، یعنی ڈارک میٹر کائنات میں موجود ضرور ہے لیکن یہ کسی صورت دکھ نہیں پا رہا۔ تو اب آپ دوستوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ ڈارک میٹر کسی صورت بھی ڈیٹیکٹ یا نظر نہیں آتا، تو سائنسدان اتنے دعوے سے کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈارک میٹر کائنات میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ آپ سب دوست جانتے ہوں گے کہ ہمارا چاند ہماری زمین کے اراؤنڈ موو کر رہا ہے، ہماری زمین ہمارے سورج کے اراؤنڈ موو کر رہی ہے، اور ہمارا سورج اور ہماری گیلیکسی کے لاکھوں کروڑوں سٹارز یعنی سورج ہماری گیلیکسی ملکی وے کے سینٹر یعنی گیلیکٹک سینٹر کے اراؤنڈ موو کر رہے ہیں۔ کائنات کا سارا سسٹم اسی گریویٹیشنل فورس یعنی کشش ثقل کے باعث اپنے اپنے کام سر انجام دے رہا ہے۔ گریوٹی سٹارز پلینٹس کو اپنے طرف کھینچے رکھتی ہے، باندھے رکھتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی آبجیکٹ موو کرتے کہیں دور نہیں چلا جاتا، جیسا کہ ہمارا سورج ہماری زمین کو کہیں دور نہیں جانے دیتا۔ سائنسدانوں کے مطابق صرف گیلیکٹک سینٹر کی گریوٹی سبھی سٹارز کو قابو کرنے کے لیے انف ہے۔ ان کے مطابق ہماری کائنات میں ایک ایسا میٹر یعنی ایک ایسا مادہ یا ایک ایسا وجود بھی ہے جو کہ ہمیں دکھتا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی گریویٹیشنل طاقت کی وجہ سے سبھی سٹارز اور سبھی پلینٹس کو ایک گلیکسی میں قابو کیے ہوئے ہے، اور کوئی بھی پلینٹ یا سٹارز چکر لگاتے ہوئے کہیں دور خلاؤں میں گم نہیں ہو پا رہا۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ تیسری قوت موجود ہے جسے ہم ڈارک میٹر کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈارک میٹر کی گریویٹیشنل قوت اتنی یعنی کہ کشش ثقل، اپنی چیزوں کو اپنی طرف کھینچنے والی قوت جسے ہم گریویٹیشنل فورس یا کشش ثقل کہتے ہیں، تو ڈارک میٹر کی اتنی زیادہ کشش ثقل ہوتی ہے جو کہ دور دراز سے آنے والی روشنی کو بھی کرو یعنی موڑ دیتی ہے، جسے گریویٹیشن لینزنگ بھی کہا جاتا ہے، جس سے سائنسدان ڈارک میٹر کی موجودگی کا پتہ چلاتے ہیں۔ نمبر 3، ایٹم۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ایٹم کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی ہے، لیکن ہم اس ویڈیو میں ایٹم کی تھوڑا ڈیفینیشن پر مزید روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو ایٹم کے بارے میں سمجھ آ جائے۔ تو اس کائنات کی ہر چیز، چاند، سورج، ستارے، پلینٹس، ہر چیز جو ہمیں دکھ رہی ہے، زمین، پہاڑ، پودے، جانور، انسان، ہر چیز مختلف ایٹموں کے ملاپ سے تخلیق ہوتی ہے۔
ایٹم یعنی کسی بھی چیز کا جزو یعنی ایک ذرہ جو کہ انسانی آنکھ سے دکھ نہیں پاتا. جیسے ہم کوئی ایک لکڑی لے لیں اور لکڑی کو تقسیم کرتے رہیں، ڈیوائڈ کرتے رہیں، آخر کار وہ ایک حد تک پہنچے گی اور اس کے بعد وہ مزید ڈیوائڈ نہیں ہوگی، اور جو وہ چیز بچے گی اینڈ والی اسے ہم کسی چیز کا جزو، ذرہ یعنی کہ کسی بھی چیز کا اس کو ایٹم بول سکتے ہیں. مختلف قسم کے ایٹمز مل کر مختلف قسم کی اشیاء تخلیق کرتے ہیں. جیسے ہائیڈروجن اور آکسیجن نے مل کر پانی کو تشکیل دیا. ایٹم وہ چیز ہے جسے ہم نیکڈ آئیز یعنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹم ہمارے درمیان موجود ضرور ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، وہ ہماری آنکھوں سے انویزیبل ہے. اگر آپ مزید ایٹم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے پریویوز ویڈیو کو لازمی دیکھیں، وہ ایٹم کے بارے میں کمپلیٹ اس میں ڈسکرائب کیا گیا ہے. نمبر 2، ایئر یعنی ہوا. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہوا یعنی ایئر ہمارے چاروں طرف موجود ضرور ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ اس کے بیہائنڈ کون سی سائنس پوشیدہ ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ انسان صرف وہی چیز کو دیکھ سکتا ہے جس پر روشنی پڑے. جو چیز روشنی کو ریفلیکٹ، ایبزورب یا ریٹیکٹ کرے تو وہی چیز انسانی آنکھ کو دکھتی ہے. لیکن ہوا ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں کرتی، اس لیے وہ ہمیں دکھ نہیں پاتی. جیسا کہ ہم سب دوست جانتے ہیں کہ ہر چیز ایٹموں سے مل کر بنی ہے، اور ایٹموں میں دوسرے ایٹموں سے مل کر ایک نیا وجود تخلیق دینے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. جب ایک ایٹم دوسرے ایٹم سے ملتا ہے تو وہ مالیکیولز بناتے ہیں، اور ہوا بھی مختلف قسم کے ایٹموں کے مالیکیول سے مل کر بنی ہوتی ہے، جن میں زیادہ تر نائٹروجن اور آکسیجن کے مالیکیولز ہوتے ہیں. مالیکیول اتنے سمال ہوتے ہیں جو کہ مائکروسکوپ کے بغیر انسانی آنکھ سے دیکھے نہیں جا سکتے. اگر ہوا کے مالیکیولز کو کسی سولڈ یعنی کسی لکڑی، پتھر اور اس جیسی سولڈ ایشیا کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو سولڈ ایشیا کے مالیکیولز اتنے ٹائٹ، اتنے کس کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں کہ جن کو روشنی پاس نہیں کر سکتی، روشنی ان میں سے گزر نہیں سکتی. تو اتنے ٹائٹ سے بندھے ہونے کی وجہ سے سولڈ ایشیا کے مالیکیولز روشنی کو پاس نہیں ہونے دیتے. ان سے ٹکرا کر یا تو پھر روشنی جذب ہوتی ہے یا پھر روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے سولڈ ایشیا ہمیں نظر آتی ہیں. تو اس کے برعکس ہوا کے مالیکیولز انتہائی فاصلے پر اور بڑے پیمانے پر بکھرے ہوتے ہیں، جن کو روشنی ٹچ کیے بغیر بآسانی پاس کر جاتی ہے. اس لیے ہوا نہ ہی روشنی کو جذب کرتی ہے اور نہ ہی ریفلیکٹ کرتی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں ہوا دکھ نہیں پاتی. نمبر 1، گریوٹی. آپ نے کبھی سوچا کہ یہ ساری کائنات کس قانون کے تحت حرکت کرتی ہے؟ سبھی چیزیں ایک دوسرے کے ارد گرد کیوں موو کر رہی ہیں؟ کوئی بھی چیز خلا میں پھینک دو تو ہر چیز زمین کی طرف ہی کیوں آتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے گریوٹی یعنی کہ کشش ثقل. تو کائنات کا ہر آبجیکٹ، کائنات کا ہر جسم جو ہمیں دکھ رہا ہے، جو ہمیں آسمان پر دکھ رہا ہے یا نہیں بھی دکھ رہا، ہر کائنات کا وہ جسم اپنے اندر یہ قوت رکھتا ہے. گریوٹی کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، کہیں پر کم اور کہیں پر زیادہ. بیکاز گریوٹی کسی پارٹیکل کا افیکٹ نہیں ہے، اس لیے ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہمارے چاروں طرف موجود ضرور ہے. امید ہے دوستوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اگر نہیں پسند آئی تو پھر ڈس لائک ضرور کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. دوستوں اگر آپ مزید سائنس اور ٹیکنالوجی کی معلوماتی ویڈیوز سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر، خفیہ راز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا. اور ہاں، ساتھ میں کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا تاکہ ہم آنے والی ویڈیو میں مزید نکھار پیدا کر سکیں.